ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ یہاں پر اطلاع یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو ہے، ساتھ میں کہ مختلف یعنی ستونوں پر امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل اور امام مالک رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے مبارک نام بھی لکھے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شافعی مالک احمد امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ فیضان ابو حنیفہ، فیضان ابو حنیفہ جاری رہے گا۔ اللہم بلغنا، اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ، آمین۔ آپ نے ترغیب دلائی ہے۔ اب یہ میسیجز آ رہے ہیں، رکن شورا حاجی بغداد کا بھی میسیج آیا، جہلم سے بھی 53 اسلام بھائی 12 ماہ کے لیے تیار ہو گئے، اور سکھر سے ہمارے قاری لیاقت صاحب 12 ماہ کے سفر میں ہیں، تو سکھر سے بھی 18 مدرسین جو ہے مدرسۃ المدینہ کے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو 12 ماہ کے لیے پیش کیا ہے۔ سبحان اللہ، سکر سے 18 مدرسین، جی جی قاری جامعۃ صاحب، المدینہ کے یہ مدرسۃ المدینہ کے۔ قاری صاحبان تو اس میں ہوتے اپنے مدرسۃ المدینہ میں۔ جی جی مدرسۃ المدینہ۔ ماشاءاللہ، میں تو خوش ہو گیا کہ جامعۃ المدینہ کے مدرسین بھی اعتکاف کر لیں گے۔ اللہ کرے ان کی بھی کوئی ایک تعداد مل جائے نا، نہیں ان کو بھی کرنا چاہیے، تو یہ طلباء کو سنبھال بھی سکیں گے نا، اور انشاءاللہ فوائد تو سب کو ہوں گے، ثواب تو سب کو ملے گا، اور سب اس میں تھوڑی یعنی کہ یہ کہ پالش تو ہوتی ہے نا، تقویٰ ملتا ہے، پرہیزگاری ملتی ہے۔ مسجد میں رہیں گے تو بہت سارے گناہ جو باہر رہ کر کیے جاتے ہیں ان سے انسان کی بچت ہو جاتی ہے باہر کی دنیا میں، اور اعتکاف کی دنیا میں ذرا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ پھر مسجد میں ہر وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ بارش رحمت میں بندہ نہاتا رہے گا، کچھ نہ بھی کر سکے نفلی عبادت، اور اگر اعتکاف میں پڑھا ہے تو خود اعتکاف یہ ایک عبادت ہے، اس کا ثواب تو ملے گا نا۔ تو سارے عاشقان رسول ذہن بنائیں، جن جن کے لیے ممکن ہو وہ ضرور اعتکاف فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ انشاءاللہ الکریم شعبہ تعلیم کے تحت یونیورسٹیز کے بھی 112 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اعتکاف کے لیے انہوں نے اپنے نام پیش کر رہے ہیں کہ 112 اسٹوڈنٹس یونیورسٹی کے انشاءاللہ وہ بھی اعتکاف میں شامل ہوں گے۔ ماشاءاللہ، عبد الوہاب بھائی نے یہ اطلاع اللہ دی سب کو برکتیں دے، اللہ پاک سب کو برکتیں دے۔ یا اللہ پاک جس نے پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کی نیت کی ہے یا 10 دن کے اعتکاف کی نیت کی ہے، ان کو استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک یہ اپنی نیتوں پر ثابت قدم رہے، ایسے اسباب انہیں مل جائیں، اور اے اللہ پاک جو جو اعتکاف کر لے وہ بس بے حساب بخشا جائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور جو میری مدنی بیٹی اپنے کسی محرم پر انفرادی کوشش کر کے اعتکاف کے لیے تیار کر لے، راضی کر لے، اس کے حق میں بھی یہ دعا قبول ہو جائے بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور جو میری مدنی بیٹی مسجد بیت میں اعتکاف کرے اس کے حق میں بھی یہ دعا قبول ہو جائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد۔ فیضان ابو حنیفہ جاری رہے گا، جاری رہے گا، جاری رہے گا انشاءاللہ۔ آج ماشاءاللہ ہمارے پاس کمپیوٹر بھی ہے، سبحان اللہ، حنفی کمپیوٹر۔ تو یہ کمپیوٹر مل گیا؟ ہاں مل گیا الحمدللہ، واہ بھائی واہ۔ تو اب بھی اس کو
نہیں ابھی تھوڑا دیکھا مطلب جی 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 ان کے خاندان والے بھلے سنیں مناسب وقت پر انشاءاللہ. انشاءاللہ. We live in an uncertain world. حالات ایک دم بدل جاتے ہیں. عالمی وبا کا معاملہ ہو گیا, اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے, اور حالات جیسے بھی ہوں اس کا اثر ایک گھر پہ ضرور پڑتا ہے. گھر کا بجٹ متاثر ہوتا ہے, گھر کی اکنامکس معیشت متاثر ہو جاتی ہے. اور اب دیکھیے جو خواتین ہیں وہ کسی گھر کا they are most important integral part, وہ گھر کا اہم ترین فرد ہیں. اور اس وقت دنیا کی اگر بات کی جائے تو دنیا میں 50.4% وہ میل ہیں, مرد ہیں, اور 49.6% فیمیل ہیں. اور یہ بھی عام مشاہدے کی بات ہے کہ اس وقت تعلیمی اداروں میں اگر دیکھا جائے تو خواتین کی تعداد زیادہ ہے, اور رزلٹس کارکردگی میں دیکھا جائے تو خواتین آگے نظر آتی ہیں, ان کے نمبرز اچھے آ رہے ہیں, پروفیشنل ایجوکیشن بھی حاصل کی جا رہی ہے. یعنی وہ تعلیم جس کو حاصل کرنے کے بعد انسان کما سکتا ہے کسی بھی ذریعے سے. تو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جب گھر کا بجٹ ڈسٹرب ہو جائے اور گھر کو سپورٹ کی ضرورت ہو تو ان حالات میں خواتین اپنا کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ یہ تو واقعی ہے. اب چونکہ بچیاں پیدا زیادہ ہو رہی ہیں تو ان میں تعداد زیادہ ہے, اور ابھی دورۃ الحدیث شریف میں بھی اس سال بھی عیسائی بہنوں کی تعداد زیادہ ہے عیسائی بھائیوں کے مقابلے میں. اب یہ کہ مہنگائی کا تو بہانہ بھی مل جاتا ہے, دام بڑھانے کا, جن کو جذبہ ہوتا ہے, کمانے کا شوق ہوتا ہے. نہیں, یہاں تک کہ جیسے کورونا جن دنوں کوہرام مچائے ہوئے تھا ان دنوں بھی مطلب ہیلے بہانے سے بھی بعض چیزوں کے دام بڑھا دیے گئے. یعنی بجائے تعاون کرنے کے مزید, یعنی کہ جو لٹا ہوا ہے اس کو مزید لوٹو, جو پٹا ہوا ہے اس کی مزید پٹائی کرو والی کیفیت تھی. اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو اگر 1 روپے کا بھی اضافہ ہو بھی جاتا ہے مہنگائی میں تو کرنے والے پھر 10-20 روپے کا اضافہ کر دیتے ہیں. مہنگائی ہو گئی, مہنگائی ہو گئی, ہم کو مہنگا آ رہا ہے, یوں مہنگا آ رہا ہے, تنخواہیں بڑھ گئی, فلاں خرچ بڑھ گیا, اس طرح کر کے بھی وہ زیادہ بڑھا دیتے ہیں. مہنگائی بڑھ رہی ہے اس کا انکار نہیں ہے, لیکن ایک وہ کچھ زیادہ ہی بڑھا دی جاتی ہے. بعض اوقات یہ دیکھیں نفع کی شرح بہت زیادہ رکھی جاتی ہے, تو اگر نفع کی شرح کم رکھیں گے تو سیل زیادہ ہوگی تو آپ کا کور تو ہو جائے گا لیکن امت کا بھلا ہو جائے گا, غریبوں کو کچھ آسانی ہو جائے گی. تو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ایک تو مہنگائی جو بڑھاتے ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ لوگوں سے ہمدردی کریں. اور اب گھر میں اسلامی بہنوں کا کیا کردار ہونا چاہیے مہنگائی کے موقع پر, تو اس میں یہ کہ کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ بہت زیادہ, اگر کہوں تو بھی شاید مبالغہ نہ ہو, کہ ضائع کی جاتی ہیں. کھانا تھوڑا بہت بچ گیا تو دوسرے دن کئی گھرانے ملیں گے, دوسرے دن ان کیا نہیں کھایا جائے گا, یہ پھینک دیتے ہیں. روٹیاں پھینک دیتے ہیں, پوری تھپیاں روٹیوں کی پھینکی ہوئی میں نے دیکھی ہیں, پھینک دیتے ہیں. معاذ اللہ, مطلب رزق کی بہت بے حرمتی ہو رہی ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ اگر یہ اسراف, جو کہ ایسا اسراف جس میں مال ضائع ہو رہا ہے, تو وہ تو حرام ہے. اس حرام سے توبہ کر کے اگر ہمارے گھرانوں میں, ہمارے اپنے گھروں میں اسراف ختم کر دیا جائے نا تو میرے خیال ہے مہنگائی بہت حد تک برداشت ہو جائے گی. پھر ڈشیں بھی ایک سے ایک چاہیے, چاہے وہ تھوڑا تھوڑا اس میں کھایا جائے باقی پڑا سڑتا رہے, تو ڈشوں میں کچھ کمی کی جائے. تو اس طرح بھی انشاءاللہ وہ بچت ہوگی. پیٹ تو بہترین بریانی سے بھی بھر جائے گا. جو ہمارے گھر میں سمجھو کہ 1 پلیٹ بنے گی, مجھے تجربہ نہیں ہے کتنے کی بنے گی, سپوز کریں کہ 100 روپے کی بنے گی, اس سے پیٹ تو بھرے گا. اور اگر ہم ابلے ہوئے سادے چاول کی پلیٹ بھر کے
کرتے ہیں تو شاید 25 روپے میں پیٹ بھر جائے گا, کہاں 100 روپے کہاں 25 روپے. تو اس طرح بھی مطلب کٹوتی کر کے اپنی غذاؤں میں, اپنی ڈشوں میں بچت کی جا سکتی ہے. اس طرح روٹیوں میں بچت کی جا سکتی ہے کہ روٹیاں بچ جاتی ہیں, ادھر ادھر رکھی رہتی ہیں, اس کی آپ حساب لگائیں گھر کے کتنے افراد ہیں. بھائی سپوز کرو کہ 5 افراد ہیں, بھائی فلاں 3 روٹی کھاتا ہے, فلاں 2 روٹی کھاتا ہے, فلاں 1.5 روٹی کھاتا ہے. تو یہ حساب لگا کر بھلے ایک آدھ روٹی آپ زیادہ بنائیں تاکہ وہ کمی کو پورا کیا جا سکے, کسی کی اگر کوئی ضرورت پڑ جائے تو. لیکن یہ 10 روٹیوں کی ضرورت اور 25 روٹیاں بنانے سے ایک تو بنانے والی کا ٹائم صرف ہوگا اور پھر خرچ بھی بڑھ جائے گا. پھر یہ 15 روٹیاں بچے نہیں کھاتے باسی روٹی, تو بڑے کون سا کھاتے ہیں؟ بڑے کے نخرے بھی کم نہیں ہوتے. پھر یہ ادھر ادھر رکھی رہا نہیں, ہم اس کو کھلا دیتے ہیں, چڑیوں کو کھلا دیتے ہیں, پرندوں کو ڈال دیتے ہیں, اور پرندے تھوڑی وہ روٹیاں کھاتے ہیں. ایک جگہ میں نے وہ تھال صاف کر کے تھالوں نہیں کہ بریانی کا ڈھیر دیکھا. ایک جگہ نگران شورا جی میرے ساتھ تھے, تو میں نے کہا اس کا یہ کیا کیا جائے گا, یہ بریانی بچی ہوئی جو تھی کیا کیا جائے گا. اتنا بڑا ڈھیر تھا, میں صحیح بولتا ہوں, سمجھے کیا کریں گے؟ اللہ وہ تو بھینسوں کو کھلائیں گے, گایوں کو کھلائیں گے. تو میں نے کہا گائے اور بھینسیں کب سے بریانی کھانے سیکھ گئی؟ مطلب یہ کہ ہم کو بڑا افسوس ہوا کہ یار یہ اس ہے نا اچھا خاصا تگڑا جوان تھا, اس عقل مند کو اتنا بھی پتا نہیں کہ گائے بھینس گھاس کھاتی ہیں, یہ بریانیاں نہیں کھاتی گائے بھینسیں, بوٹیاں نہیں کھاتی, بوٹیاں دیتی ہیں. تو یوں مطلب ہے کہ وہ اسراف بہت ہے, فضول ضائع بہت ہوتا ہے. دعوتوں میں کتنا فضول ضائع ہوتا ہے, توبہ استغفر اللہ. تو اس طرح اگر سب کسر کرنا شروع کریں گے نا تو مہنگائی کم ہوگی. بعض بزرگوں کا یہ ارشاد ملتا ہے, مہنگائی بہت ہو گئی حضرت, مہنگائی, تو فرماتے کہ خریدنا چھوڑ دو, جو چیز مہنگی ہے اسے خریدنا چھوڑ دو, آپ ہی سستی ہو جائے گی. لیکن ہم یہ تھوڑی کرتے ہیں. اللہ پاک عقل سلیم عطا فرمائے اور اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت, میرا سوال نکاح سے متعلق ہے. پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ نکاح ہونے کے بعد دولہے کے دوست دولہے کو اور دلہن کی سہیلیاں دلہن کو نکاح کی مبارکباد کس طریقے سے دیں, اس کا شرعی طریقہ بتا دیجئے. کہ حدیث پاک سناتا ہوں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی شخص کے نکاح کے موقع پر دعا فرماتے تو اس طرح کہتے, بارک اللہ لک و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر, یعنی اللہ تعالی تجھے برکت دے اور تم دونوں پر برکت کرے اور تم دونوں کو بھلائی میں جمع رکھے. حوالہ مشکات المصابیح جلد پہلی پیج نمبر 456 حدیث نمبر 2445. اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے کہ اس طرح دعا دولہے کو دینا, یعنی کسی کا نکاح ہو اس کو دینا, یہ سنت ہے. الحمدللہ جب نکاح کے پیغامات میں بناتا ہوں, آئے دن بناتا ہوں, تو اس میں یہ دعا میں الحمدللہ پڑھ کے سناتا ہوں. میرا معمول یہی ہے الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اب مبارکباد, تو یہ اب جو الفاظ معاشرے میں رائج ہوں جس میں مطلب ایک سنجیدگی پائی جائے اور کوئی ایسی شرارت نہ ہو, تو وہ جائز ہیں اور اچھے بھی ہیں. جیسے کہ ہمارے ہاں بھائی کسی کا پتہ چلا کہ نکاح ہوا, ماشاءاللہ شادی مبارک, اچھے الفاظ ہیں, دل جوئی ہوتی ہے آدمی کی. ہم کچھ نہیں بولیں گے تب بھی وہ کچھ نہیں کہے گا, لیکن کہیں گے تو دل خوش ہوگا. بھائی یہ الفاظ, باقی اور کوئی الٹے سیدھے بھی الفاظ ہو سکتا ہے معاشرے میں. یہ ایسا موقع ہے کہ اس میں بولے جاتے ہوں, مجھے اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے لیکن حالات ایسے ہی ہیں. تو اچھے الفاظ. دلہن کو بھی ان کی سہیلیاں جو ہیں یہ دے سکتی ہیں اس طرح کی مبارکباد, حرج نہیں ہے اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
मगर ना महरम को मर्द ना दिया औरत को जिसकी शादी हुई, अब महारिम भले दें, एहतियात इसी में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक सवाल ये है कि इमाम आज़म रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में सुना है कि नमाज में उम्दा लिबास पहनते थे, इस बारे में हमारा क्या ज़हन होना चाहिए? क्योंकि देखा जाता है कि इसका कोई एहतिमाम नहीं होता, बिलखुसूस फजर की नमाज में। आप क्या फरमाते हैं? इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तो बेहतरीन लिबास पहनते थे। ये आका का महीना, ये शाबान के फजाइल हैं, इसमें शबे बरात के फजाइल हैं, इस महीने में ये सबको पढ़ना भी चाहिए। एक आध घंटे में पढ़ लेंगे मेरा ख्याल है। 32 पेज है इसके, इसको जरूर पढ़िएगा भी। तो इसकी बिल्कुल बैक टाइटल पर लिखा हुआ है, इमाम आजम अबू हनीफा हज़रत नौमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह रात की नमाज के लिए बेश कीमत कमीज, शलवार, इमामा और चादर पहनते थे, जिसकी कीमत 1500 दिरहम थी। आप हर रात नमाज ऐसे लिबास में पढ़ते थे और फरमाते थे कि जब हम लोगों से अच्छे लिबास में मिलते हैं तो अल्लाह पाक से आला लिबास में मुलाकात क्यों ना करें। तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की कितनी प्यारी सोच थी, और मुस्तहब भी है। बल्कि वो कुरान करीम की जो आयत है, खुदू जीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिदिन, तो इसके तहत कि मस्जिद के लिए जीनत हासिल करो। नमाज, इससे नमाज के लिए जब जाए तो जीनत हो, कि लिबास उम्दा हो, खुशबू लगाई हो, ये इस तरह मतलब देखे अच्छी वज़ाक़ता में मस्जिद में अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिरी के लिए पेश हो। तो ये सबको कोशिश करनी चाहिए, और ये मुस्तहब भी है कि उम्दा लिबास नमाज में हो, और सफेद लिबास अफजल है नमाज के लिए, इबादत के लिए। कि वो एक रिवायत है ना, बहार शरीयत जिल्द 3 पेज नंबर 403 हदीस नंबर 15, इब्ने माजा ने अबू दाऊद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब में अच्छे वो कपड़े जिन्हें पहनकर तुम खुदा की जियारत कब्रों और मस्जिदों में करो, सफेद हैं। यहां तक तो वो हदीस के अल्फाज गालिबन। फिर आगे लिखा है, यानी सफेद कपड़ों में नमाज पढ़ना और मुर्दे कफनाना, मुर्दे को कफन देना अच्छा है। तो सफेद कपड़ों की फजीलत हदीस पाक में आपने अभी सुनी। अच्छा, अब इसमें हमने एक बात पर तो डंड कर लिया है कि कफन कभी रंगीन मैंने तो नहीं देखा जिंदगी में। सफेद ही कफन मुर्दे को हमारे यहाँ पहनाया जा रहा है, अच्छी बात है। अगरचे नियत ना पता हो किसी को, सफेद क्यों है ये ना पता हो, तो हदीस पाक में सफेद की तरगीब मौजूद है। तो हदीस पर अमल करते हुए हम सफेद कफन दे रहे हैं, ये नियत होगी तो सवाब मिलेगा मजीद इंशाअल्लाह, दीगर नियतों के साथ साथ ये भी नियत हो तो इंशाअल्लाह उल करीम। और नमाजों में भी अगर सफेद कपड़े का एहतमाम होगा तो इंशाअल्लाह इसका भी सवाब मिलेगा। और ज़ाहिर है कि इमामा भी ये लिबास ही का हिस्सा है, लिबास ही है। इमामा, कुर्ता, पाजामा जो भी हम पहनते हैं ये सब लिबास है। अगर कोई रंगीन कपड़ा तो गुनाह उसमें भी नहीं है, या अगर कोई उम्दा लिबास नहीं पहना नमाज में, गुनाह इसमें नहीं है। लेकिन बहरहाल मुस्तहब है, अफजल है, कार सवाब है कि कम से कम ऐसा लिबास हो कि जैसे लिबास के अंदर हम जैसे दावत में जाते हैं या दामाद ससुराल के घर जाता है, ये समझाने के लिए मिसाल है कि टिप टाप करके अच्छे लिबास में ये जाएगा, लेकिन लिबास वो हो जो सुन्नत के मुताबिक हो, ये ख्याल रखना है। टिप टाप वो हो जो सुन्नत के दायरे में हो, शरीयत के खिलाफ या ऐसी सुन्नतें
सुन्नत लेस फैशन का लिबास ना हो, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर किसी को बुला हुआ है कि भाई वजीर आजम के यहाँ जो इजलास है या मीटिंग है उसमें आपको जाना है, आपकी नुमाइंदगी है, क्या करेगा? कैसा लिबास पहने? वजीर आजम उठाकर आपको जन्नत में रख देगा, तो बड़ा उम्दा लिबास मेरी ताजीम के लिए पहन कर आए हो, है ना। इतना है कि हर तरह से टिप टाप टिप करके बंदा जाएगा। तो अब एक वजीर आजम अपनी जगह पर है, एक दुनियावी मनसब है उसके पास, लेकिन हम नमाज के लिए तो वही चिथड़े लपेट कर और जैसे अंट शंट लिबास पहनकर हम पहुंच जाते हैं। गंदे कपड़े, बाजों का बदबू आ रही होती है और पसीने के भभके उठ रहे होते हैं, लोगों को भी तकलीफ परेशानी। खैर इस तरह का अगर लिबास है जिससे लोगों को तकलीफ हो रही है, पसीने के बू वगैरह से, या और कोई ऐसी चीज है कि जिससे लोगों को तकलीफ हो रही है, फिर तो है भी नाजायज इस हालत में मस्जिद में जाना, बल्कि आम मुसलमानों के मजमे में जाना कि जिससे लोगों को तकलीफ पहुंचेगी, ऐसा लिबास पहनकर नहीं जा सकते, शरीयत ने मना किया हुआ है। तो अल्लाह के घर में साफ सुथरे होकर खुशबू लगाकर और इस तरह नमाज के लिए हाजिरी देनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए जितना हो सके। करने वाले करते भी होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, एक तादाद होगी जो मैं समझता हूं कि ये एहतमाम करते होंगे। जो नहीं करते उनको भी चाहिए कि जब कम से कम घर में नमाज पढ़े कोई मखसूस जोड़ा रख ले कि भाई नवाफिल पढ़ रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं घर में। इस तरह इस्लामी बहनें भी कर सकती हैं तरकीब कि उम्दा लिबास हो, उम्दा चादर हो, उम्दा बतवंदाज हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद अदीब अत्तारी है। मैं इस मद्दी मुज़ाकरे में हंसी के कंप्यूटर बनकर शान इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह बयान करूंगा। मेरा नाम आसिम अहमद बेग अत्तारी है। मैं दारुल मदीना मिलाद रोड कैंपस कराची में खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। जब हमें पता चला कि हमारे बेटे अरीब अहमद बेग को मदनी मुज़ाकरे में मदनी कंप्यूटर के लिए सिलेक्ट किया गया है तो हमारी खुशी की इंतहा नहीं रही। जहाँ मदनी चैनल में ट्रेनर अरीब की तैयारी करा रहे थे, वहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर वालों ने भी इस हवाले से बहुत मेहनत करी और काफ़ी इसकी तैयारी कराई है। ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारा बेटा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में हाजिर होकर मदनी मुज़ाकरे में इमाम आज़म अबू हनीफा की सिफ़ात बयान करेगा। माशाअल्लाह। हनफी कंप्यूटर लब्बैक। हाँ, नाम? मेरा नाम अरीब अहमद अत्तारी है। उम्र? मेरी उम्र 6 साल है। सवाल शुरू करने से पहले अर्ज करता चलूं, अगर जवाबात में कोई मिस्टेक हो जाए तो फौरन मेरी इस्लाह फरमाएं। मेरी जो भी मिस्टेक होगी मैं इसको ठीक करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। माशाअल्लाह। सवाल, हनफी कंप्यूटर ये बताइए, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बर्थ यानी विलादत कब और कहां हुई? इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला की बर्थ 70 हिजरी में इराक की फेमस सिटी कूफे में हुई। न क्यों करे नाज अहले सुन्नत कि तुमसे चमका नसीब उम्मत, सिराज उम्मत मिला जो तुमसा इमाम आजम अबू हनीफा। माशाअल्लाह। अच्छा, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम, कुनियत और टाइटल यानी लक़ब भी बताइए। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का रॉयल नेम नुमान, कुनियत अबू हनीफा और टाइटल इमाम आजम है नाम नुमान इब्न साबित अबू हनीफा है उनकी कुनियत। पुकारता है ये कह के आलम इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बड़ी तैयारी करके आए और बड़ा साफ बोल रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे मुबल्लिग बनेंगे इंशाअल्लाह, अच्छे आलिम भी बनेंगे इंशाअल्लाह। आपके वालिद साहब भी, और माशाअल्लाह लगता है घर में माहौल भी अच्छा लग रहा है आपका। मरहबा, अल्लाह बरकत दे, नजर बद से बचाए। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कितने
اساتذہ یعنی ٹیچرز سے علم دین حاصل کیا اور آپ کے شاگردوں یعنی اسٹوڈنٹس کی تعداد کتنی؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 4000 ٹیچر سے علم دین حاصل کیا اور آپ کے اسٹوڈنٹ کی تعداد تقریباً 800 ہے۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ اور قرآن و سنت کی نالج رکھنے والے سارے بڑے بڑے اسلامک اسکالرز بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا حنفی کمپیوٹر، ایک سوال اور ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ صاحب حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کا کس طرح ادب کرتے تھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ٹیچر کی بہت رسپیکٹ کرتے تھے۔ آپ نے کبھی بھی اپنے ٹیچر کے گھر کی طرف پاؤں نہیں پھیلائے۔ استاد کی کرتا رہوں ہر دم میں اطاعت، ماں باپ کی عزت کی توفیق خدا دے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ کوالٹیز خوبیاں بیان کیجیے۔ آپ بہت ہی خوبصورت چہرے والے اور نارمل ہائٹ والے، اچھی گفتگو کرنے والے، اچھا لباس پہننے والے، بہت زیادہ خوشبو استعمال کرنے والے، سخاوت کرنے والے، لوگ ہیلپ کرنے والے، کم بولنے والے، خاموش رہنے والے، زبان کی حفاظت کرنے والے، بہت زیادہ اسٹرانگ میموری والے اور بہت انٹیلیجنٹ تھے۔ جو بے مثال آپ فضول گوئی کی نکلے عادت، حضور بیجا ہنسی کی خصلت، درود پڑھتا رہوں میں ہر دم، امام اعظم ابو حنیفہ۔ سبحان اللہ۔ اسٹرانگ میموری والے، یہ بھی مدنی، یہ اپنے عریب احمد نے کہا تو اسٹرانگ میموری یعنی کہ حافظہ بہت مضبوط تھا آپ کا۔ یہ سب انگلش الفاظ سمجھے یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اچھا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیلی روٹین یعنی روز کے معمولات کے بارے میں بھی بتائیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد سارا دن لوگوں کو علم دین پڑھاتے رہتے اور صرف نماز کے ٹائم ہی وقفہ فرماتے اور عشاء کی نماز کے بعد ساری رات اللہ پاک کی عبادت میں مشغول رہتے۔ جو بے مثال آپ کا ہے تقوی، تو بے مثال آپ کا ہے فتویٰ، ہے علم و تقوی کے آپ سنگم، امام اعظم ابو حنیفہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد حضرت امام ابو یوسف کو جو نصیحتیں فرمائی تھی، اس میں سے چند نصیحتیں بتائی۔ نمبر 1، اللہ پاک سے ڈرتے رہنا۔ نمبر 2، لوگوں کو معاف کرتے رہنا۔ نمبر 3، جب لوگ درمیان میں بیٹھنا تو زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کا ذکر کرنا تاکہ لوگوں کی بھی عادت بڑھے۔ نمبر 4، موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ نمبر 5، اپنی ٹیچرز کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، آپ یہ بتائیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال مبارک کب ہوا اور آپ کا مزار شریف کہاں ہے؟ آپ کا انتقال 2 شعبان کا ہوا اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار بغداد شریف میں ہے۔ سبحان اللہ۔ امام ابو حنیفہ کی کوئی حکایت سنا دیجیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جب مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو میں 2 رکعت نماز پڑھ کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قبر شریف کے پاس جا کر اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں تو اللہ پاک میری ضرورت کو پورا فرما دیتا ہے۔ عظمت امام اعظم مرحبا مرحبا، رفعت امام اعظم مرحبا مرحبا، رحمت امام اعظم مرحبا مرحبا۔
عنایت امام اعظم مرحبا مرحبا فیضان امام اعظم مرحبا 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 فیضان ابو حنیفہ فیضان ابو حنیفہ جاری رہے گا. ماشاء اللہ عریب احمد اتاری نے تو کمال کر دیا. ماشاء اللہ بہت اچھی طرح یاد کر کے آج یہ انفی کمپیوٹر بن کر مدنی چینل کی اسکرین پر ابھرے. اللہ پاک ان کو آسمان علم پر بھی ابھارے اور یہ ان کے ذریعے ایک دنیا ایک عالم فیضیاب ہو اور یہ بہت بڑے عالم مفتی بن جائیں اللہ کرے اور دعوت اسلامی کے اچھے مبلغ بن کر یہ خوب دعوت اسلامی کی چھتری کے نیچے رہ کر سنتوں کی دھوم دھام مچائیں. ان کے والد صاحب کو 1 مہینے کے اعتکاف کے اعلان کر دینا چاہیے شاید اگر چھٹی ہو تو ان کی اس شکرانے میں کہ بچہ ماشاءاللہ بڑا ذہین ہے. اللہ نظر بد سے بچائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے عریب احمد بیگ اتاری کو 2600 روپے پیش کیے جائیں گے اور انشاءاللہ الکریم ان کے والد صاحب کو بھی مدنی باکس جو ہے